السلام علیکم فرینڈز۔ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے جو اس بات کا اشارہ تھے کہ اس سرزمین پر کوئی غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں سے ایک واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا واقعہ ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ فیل میں بھی کیا ہے، اور یہ عرب کی تاریخ کا ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے عرب کے ملک یمن میں ایک بادشاہ کی حکومت تھی جس کا نام ابراہا تھا۔ ابراہا نصرانی تھا اور ایک زمانے میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کا کمانڈر رہ چکا تھا۔ اس نے یمن کے بادشاہ کو ایک جنگ میں شکست دے کر خود کو نجاشی کا وفادار ثابت کر دیا، اور نجاشی نے ابراہا کو یمن کے تخت پر بٹھا دیا۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ شریف کو بہت مقدس مانتے ہیں اور ہر علاقے سے لوگ کعبے کی زیارت کے لیے مکہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ سنا میں ایک نہایت عالیشان گرجا گھر تیار کروایا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں اس سے زیادہ خوبصورت اور عالیشان گرجا گھر کہیں نہیں تھا۔ ابراہا نے پوری سرزمین میں اپنے کچھ آدمی بھیجے اور لوگوں کو سنا آ کر اس کے گرجا گھر کی زیارت کرنے کو کہا۔ ابراہا یہ چاہتا تھا کہ عرب کے لوگ زیارت کے لیے مکہ کے بجائے یمن آئیں، اور اس طرح سنا عرب کا مرکز بن جائے، اور کعبہ شریف کی عظمت اور مقام کو ختم کر کے اس گرجے کو مقدس بنا دیا جائے، تاکہ زیارت اور عبادت کے ذریعے سے مال و دولت بھی کمائی جا سکے۔ جب عرب میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے۔ باوجود اس بات کے کہ عرب کے کافی قبیلے مشرک تھے، لیکن کعبہ شریف کی بہت عزت اور احترام کرتے تھے، کیونکہ یہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی جڑی تھی۔ اس لیے مشرکین مکہ نے ابراہا کی اس بات کو اپنے دین کے لیے خطرہ سمجھا، اور قریش مکہ اس سے بہت زیادہ غصہ ہوئے۔ ان میں سے ایک شخص غصے میں یمن گیا اور اس گرجے میں داخل ہو کر ایک حصے کو آگ لگا دی اور دوسرے حصے میں گندگی پھیلا دی۔ جب ابراہا کو اس بات کی خبر ہوئی تو وہ سخت غصہ ہوا اور بولا اس توہین کا بدلہ وہ کعبہ شریف پر حملہ کر کے لے گا۔ اس نے نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا اور یمن سے روانہ ہوا تاکہ وہ کعبہ پر حملہ کر کے اسے ختم کر سکے۔ عرب کے تمام قبیلے بھی ابراہا کے خلاف ایک ہو گئے اور ابراہا کو شکست دینے کے لیے میدان جنگ میں کھڑے ہو گئے، لیکن ابراہا کے لشکر کے آگے ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ جب ابراہا کا لشکر طائف پہنچا تو اس نے ایک دستہ مکہ روانہ کیا۔ جب اس کے لوگ مکہ کے پاس پہنچے تو انہیں اونٹ دکھے، اور انہوں نے اونٹوں کو غنیمت سمجھ کر قبضے میں لے لیا۔ یہ اونٹ قریش مکہ کے سردار حضرت عبد المطلب کے تھے، اور جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ جب یہ خبر حضرت عبد المطلب کو ملی تو وہ مکہ سے باہر تشریف لائے اور جس جگہ ابراہا کا لشکر رکا تھا وہاں گئے اور ابراہا سے ملاقات کی درخواست کی۔ جب ابراہا کو معلوم ہوا تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا اور اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا اور آپ سے پوچھا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ حضرت عبد المطلب نے بتایا، ہمارے اونٹ جو تمہارے سپاہی اپنے ساتھ لے آئے ہیں انہیں ہمیں واپس کر دو۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا، اے سردار قریش، میں تو سمجھا تھا آپ بہت حوصلہ مند اور بہادر آدمی ہیں، مگر آپ نے مجھ سے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظر میں اپنی عزت کم کر لی۔ اونٹ اور بکری کی حیثیت ہی کیا ہے، میں تو آپ کے کعبہ کو گرانے آیا ہوں، آپ نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے، کعبہ میرا گھر نہیں، وہ خدا کا گھر ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ یہ سن کر ابراہا نے کہا، اے سردار مکہ، سن لیں، میں کعبہ کو گرا دوں گا اور زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ اس کے بعد ابراہا نے تمام جانوروں کو واپس کرنے کا حکم دیا، اور حضرت عبد المطلب تمام جانوروں کو لے کر مکہ واپس آ گئے، اور تمام لوگوں کو کہا وہ مکہ سے باہر چلے جائیں، اور وہ خود مکہ میں رک گئے۔ آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما، اور سلیب والوں اور سلیب کے پجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت گزار بندوں کی مدد فرما۔ ابراہا جب صبح کعبہ کو ڈھانے کے لیے اپنے لشکر اور ہاتھیوں کے ساتھ آگے بڑھا تو اس کا ہاتھی ایک مقام پر بیٹھ گیا۔ وہ ہاتھی پر جتنا بھی دباؤ ڈالتا مگر وہ آگے نہیں بڑھتا، لیکن جب وہ اس کا رخ یمن کی طرف کرتا تو وہ فوراً چل پڑتا۔ اچانک سمندر کی طرف سے جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے آ پہنچے۔
ابابیل کے اس لشکر کے ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ ان پرندوں نے اس زور کی سنگ باری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو گئی اور بھاگنے لگی۔ وہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب تھا۔ جب پرندے ان کنکریوں کو گراتے تو وہ ہاتھی کے بدن میں سوراخ کرتے ہوئے زمین پر گرتے۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی۔ ابابیل کی سنگ باری اللہ تعالیٰ کے قہر کی ایسی مار تھی کہ جب وہ کنکری کسی آدمی کے سر پر پڑتی تو وہ اس آدمی کے بدن کو سوراخ کرتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی۔ ابرہہ کی فوج کا ایک بھی آدمی زندہ نہیں بچ سکا اور سب کے سب ابرہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک ہوئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں قریش مکہ اور کعبہ کی عظمت اور بڑھ گئی، اور اسی سال میں چند مہینوں کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی، اور یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا۔